یہ کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، قدرتی اجزاء ہیں جو پھیپھڑوں کی صفائی میں مدد دیتے ہیں؟ ہاں، پھیپھڑوں کی صفائی میں جو بہترین مددگار ہے وہ بے شمار ہے. معروف بڑی بڑی جو ہیں وہ تین ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں برگ بانسا. دینا جیلم اس علاقے میں یہ پودا کافی مقدار میں ہوتا ہے. برگ بانسا، اس کو اڑوسا بھی کہتے ہیں. اب یہ برگ بانسا ہے جی، اس کے اندر اللہ کریم نے ایسا ایک بہترین الکلائڈ رکھا ہے جس کو ارسین کہتے ہیں. جی، یہ کیا کرتا ہے کہ سانس کی جو ہوائی نالیاں اس کو کشادہ کرتا ہے، جو اندر چپکا ہوا مواد اس کو باہر نکالنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اچھا، تو ایکسپیکٹورنٹ جس کو بولتے ہیں مخرج بلغم، یہ بہترین تاثیر کی حامل دوا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچہ، بڑا، مرد، عورت، بوڑھا، ہر عمر کا، ہر سٹیج کا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. جی، اس کا طریقہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس اس کے پھول موجود ہیں بانسا کے، ایک بانس درخت تو لمبا تھا وہ نہیں، مجھے تو وہی فیل آ رہی تھی، لیکن اچھا آپ نے بتا یہ دیا. چھوٹا چھوٹا امرود جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں. اچھا، زمین سے کچھ 6-7 فٹ تک یہ پودا ہوتا ہے. عام طور پہ لوگوں نے کئیوں نے گھر میں گملے میں بھی لگا رکھا ہے. اچھا، تو یہ سفید رنگ کے اس کے پھول ہیں اور اس کی لوگ پرانے زمانے میں گلقند بھی بنایا کرتے تھے. اچھا، میٹھا بنا کے میٹھا کھاتے ہیں. بنا کے. اچھا اچھا، تو بہرحال اس وقت اس کے پتے ہر آپ کو پنسا سٹور سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ پتے ہیں تو کوئی 8 گرام کی مقدار میں جوان آدمی کے لیے. تو اس کے اندر گل بنفشہ شامل کرنا ہے 5 گرام اور سونف شامل کرنا ہے 3 گرام. اس میں 1.5 کپ پانی ڈال کے ایک جوش دینا ہے، پھر اس کو چھان کے چمچ شہد ملا دینا ہے. یہ نیم گرم صبح دوپہر شام پلا دیا جائے. ایسے لوگ جن کے پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں، بلغم ریشہ ہوائی نالیوں میں چپک چکا ہے، بندے کو سانس لینے میں پرابلم اور کھانسی خشک اٹھ رہی ہے، کھانس کے آدمی تھکتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے، اس کے لیے یہ کہا اگر 3 دفعہ پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو سانس کی کوئی تکلیف نہیں رہے.